گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو بھی عطر لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہیں، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک امید ہے جو مجھے روز جینے کا سہارا دیتی ہے، ایک دن میرا اللہ میری ساری دعائیں سن لے گا۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی طرف کی مہک آتی ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ محبت ہونا بڑی بات نہیں، محبت قائم رکھنا بڑی بات ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ بدگمانی کیا ہے؟ یہ نفرت کی ایک ایپلیکیشن ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کیا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت کا شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے، اور پھر وقت نے سمجھا ہی دیا کہ خواب خواب ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل ماننے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔
لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ بعض رویوں کا مداوا رویے ہی ہوتے ہیں، الفاظ نہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ جو تکلیفیں اللہ کی یاد دلائیں وہ تکلیف نہیں نعمت ہوتی ہے۔